سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ ہماری محفل میں جو امام عشق و محبت کی محفل ہے اس کی صدارت ایک آلِ رسول کے سر ہے۔ میری مراد برادر مکرم و معظم حضرت العلامہ مولانا سید مومن اکبر باپو قبلہ مدظ اللہ العالی وہ تشریف لائے، اور وہ آئے تو ان کا حق یہ تھا کہ تکبیر و رسالت سے ان کا استقبال ہوتا، لیکن چونکہ میں خطبے کے بعد حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا اس لیے آلِ رسول کے ادب پر رسول کی حدیث کو مقدم کیا گیا، لیکن اب مؤخر ہی ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ رسول۔ ہم سب کی نسبتیں رسول اللہ کی نسبت میں فنا ہے، اور مومن اکبر باپو آپ سب کے لیے علامہ ہے، عالم ہے، امام ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لیکن وہ میرے بھائی ہیں۔ امام عشق و محبت کی محفل ہے، اور مجھے جو عنوان ہمارے نگراں صاحب برادر گرامی قدر عبدالرزاق قادری صاحب نے جو حکم فرمایا، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی سورہ مجادلہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مجادلہ کی جو آیات میں نے پڑھی اس کی آیت مبارکہ کے ایک حصے سے امام احمد رضا نے اپنی ولادت کی تاریخ کا جو ہے وہ سن بیان فرمایا ہے۔ آپ کی ولادت ہے 1272، اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ آیہ مبارکہ کے اس حصے کے اعداد بھی ہوتے ہیں 1272، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی تاریخ میں ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ پیدا ہونے والوں کے لیے بھی تاریخ منتخب کی جاتی ہے، اور منتخب لوگوں کے لیے تاریخ منتخب کی جاتی ہے۔ منتخب لوگوں کے لیے تاریخوں کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ عرس اعلیٰ حضرت ہے اور عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ پوری دنیا میں جن حالات سے دوچار ہیں اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے انقلاب کی طرف جا رہی ہے۔ ویسے بھی یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر 100 سال کے بعد دنیا میں ایک بڑا انقلاب آتا ہے، عالمی انقلاب۔ صدی پوری ہوتے ہوتے دنیا اتنی گرد آلود ہو جاتی ہے کہ اس میں لوگ اچھی یا بری تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انقلاب یعنی تبدیلی کبھی اچھی بھی ہوتی ہے اور کبھی بری بھی ہوتی ہے۔ جو آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ تبدیلی اچھی آئے گی یا بری آئے گی، البتہ تبدیلی لانے والوں کی نیت کچھ اچھی نہیں لگتی۔ آثار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کی ایک کڑی کووڈ بھی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں جو کووڈ کی وبا اور معاملات آئے اس میں بہت سی چیزیں بدلی۔
اور اب مسلسل بدلتی ہی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں پکچر بالکل کلیئر نہیں ہے، گرد و غبار والے حالات ہیں، تو ہم کریں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری کاوشیں کیا ہے۔ ایک ہی مائک ہوتا تو اچھا ہوتا، ایک ہو لیکن اچھے سے ہو۔ یہ جہاں دو ہوتے ہیں وہیں گڑبڑ ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی بھی چیز دو اچھی نہیں ہوتی۔ تو جب تک ایک ہی رہتا تھا تو بہت اچھا مائک چلتا تھا، ابھی میں بھی ایک ہی کو پسند کرتا ہوں کہ ایک ہی رہے لیکن اچھا رہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ صلی اللہ علیہ نبی المی والی و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو حالات بڑے گرد و غبار آلود ہیں۔ ایسے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور تیسری عالمی جنگ کی طرف جا ہی نہیں رہی ہے بلکہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس میں آپ فلسطین کی جنگ کو دیکھ لیں، فلسطین کے حالات کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد دنیا کے اور بھی ملکوں کے حالات کو دیکھیں۔ میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہرحال حالات سب طرف تیزی کے ساتھ بدلی ہو رہے ہیں۔ ایسے میں مسلم امہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو صدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی صدی تھی، یعنی 14ویں صدی، اس میں بھی دو جنگیں کرانی تھی دنیا کو، دو عالمی جنگیں، اور دو عالمی جنگیں 14ویں صدی کے اندر ہوئی۔ لیکن اس صدی میں جس میں جنگیں کرا کر خون بہانا تھا لوگوں کا، تو اس میں بھی لوگوں نے پہلے تبدیلی لانے کی کوشش کی، اور جب لوگوں کو بدلنا چاہا اور لوگ بدلے، پھر وہ جنگ ہوئی، اور اس کا کتنا نقصان ہوا یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ دو جنگ تھی اس صدی کی، اور یہ تیسری عالمی جنگ ہے۔ اور یہ تیسری عالمی جنگ کہنے والے کہتے ہیں ایسی ہوگی کہ یہ گویا کہ آخری جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں لوگوں کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے، بلکہ ہر جنگ میں، وہ کلمہ پڑھنے والوں سے ہے۔ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جنگ فرزانوں سے جیتی جا سکتی ہے، دیوانوں سے نہیں جیتی جا سکتی۔ میدان میں جب بھی دیوانے آتے ہیں کوئی نہیں جیت پایا۔ 22,000 کا لشکر 72 دیوانوں پر غالب نہیں آ سکا۔ 1,000 کا لشکر 313 دیوانوں پر غالب نہیں آ سکا۔ 3,000 کا لشکر 1,000 پر غالب نہیں آ سکا۔ 60,000 کا لشکر 60 دیوانوں پر غالب نہیں آ سکا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ جنگ قادسیہ کے اندر دیوانوں نے اونٹوں کی سونڈیں کاٹی ہے اور اس لشکر کو دھول چٹایا ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ دیوانوں نے ساحل کے کنارے پہ کشتیاں جلائی ہے۔ دیوانوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ دیوانوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذان دی ہے۔ دیوانوں نے دریاؤں کے اندر گھوڑے دوڑائے ہیں۔ دیوانوں نے پہاڑوں کو چیر کر اس میں رستے بنائے ہیں۔ دیوانوں نے وہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ پوری کائنات دیوانگی کے رنگ میں رنگنے لگی ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں، یہ پوزیشن ہے۔ تو دنیا کو دیوانوں سے بہت تکلیف ہے، اور دنیا چاہتی ہے کہ دیوانے کبھی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے
کہ فرزانے یعنی وہ لوگ جو صرف نرے عقل والے ہیں، نرے عقل والے، عقل اور عشق اگر مجتمع ہو جائے تو فائدے کی چیز ہے، لیکن عقل اور عشق الگ الگ ہو جائے تو پھر عقل کا نام نمرود ٹھہرتا ہے، عشق کا نام ابراہیم ٹھہرتا ہے، عقل کا نام فرعون ٹھہرتا ہے، عشق کا نام موسیٰ ٹھہرتا ہے، عقل کا نام ابو جہل ٹھہرتا ہے، عشق کا نام ابو بکر ٹھہرتا ہے۔ دنیا یہ جانتی اچھی طرح سے کہ عقل اور عشق کو یکجا نہ ہونے دیا جائے، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے تاکہ ہم اپنی مراد کو حاصل کر سکے۔ ان حالات کے اندر امام اہل سنت کی صدی میں بھی امام بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے مدبر تھے۔ یاد رکھنا، لوگ جنہیں مفکر کہتے ہیں وہ مفکر ہوتے نہیں ہیں، مفکر تو وہی ہوتا ہے جو قرآن میں تفکر جانتا ہے، جو قرآن میں تدبر جانتا ہے، جسے علم قرآن ہوتا ہے، جسے علم حدیث ہوتا ہے۔ امام اہل سنت جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے وہ صرف مولوی نہیں تھے، وہ بہت بڑے مفکر بھی تھے، بہت بڑے مدبر بھی تھے، بہت بڑے دانشور بھی تھے۔ انہوں نے حالات کا اندازہ کیا کہ اللہ اکبر، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جانا ہے، دو عظیم جنگیں ہونی ہیں، دنیا میں قتل عام ہونا ہے، اور یہ بے دست و پا مسلمان اللہ اکبر دو پانٹوں کے بیچ میں ایسے پسیں گے کہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے گی۔ تو امام نے سوچا اللہ اکبر، اس قوم کو طاقتور کرنا ہے، اس قوم کو قوت دینا ہے، اس قوم کو مضبوط کرنا ہے، تو مضبوط کریں گے کیسے؟ اس لیے کہ احمد رضا تو فقیر ہے، محمد عربی کے در کا، محمد الرسول اللہ کا فقیر ہے۔ میں لوگوں کو ہتھیار دینے کی طاقت نہیں رکھتا، میں لوگوں کو فن حرب ضرب سکھانے کی قوت نہیں رکھتا۔ پوری قوم کو ایک گھر میں بیٹھ کر کے نہ میں قوت دے سکتا ہوں، نہ طاقت دے سکتا ہوں، نہ ہتھیار دے سکتا ہوں، نہ انقلاب کی آواز دے سکتا ہوں، پھر یہ قوم مضبوط کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھنا، کوئی ہتھیار میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت عشق میں ہے۔ کسی طاقت کا، یہ اس طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ہتھیار جہاں ہار جاتے ہیں وہاں عشق جیتتا ہے، جہاں ہتھیار جنگ آلود ہو جاتے ہیں وہاں عشق جیتتا ہے۔ تو امام نے سوچا کل بدر و احد میں جو فاتح بنے تھے وہ ہتھیار کی وجہ سے نہیں، صرف عشق کی وجہ سے۔ تو میں گھر میں بیٹھ کر عشق پہ اتنی محنت کروں، اتنی محنت کروں کہ پوری قوم کو عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ دوں۔ اس لیے کہ عشق کیا ہے؟ اقبال نے بھی کہا تھا عشق کی قوت کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عشق وہ قوت ہے جس سے پست بالا ہو جاتے ہیں۔ ارے پست کتنا بالا ہوتے ہیں، ہم تم کتنا بالا ہو سکتے ہو؟ اللہ اکبر، ڈگریاں لینے والوں تم کتنا بالا ہو سکتے ہو، مگر عشق وہ ہے جو بلال جیسے پست کو نصیب ہوتا ہے۔ تو بلال اتنے بالا ہو جاتے ہیں کہ کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے ہے اور بلال کعبے کے اوپر ہے۔ امام نے محسوس کیا 1400 سالہ ذخیرہ اسلام کو دیکھ کر کے عرب کے بوریا نشینوں کو جب عشق ملا وہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ عشق بڑی چیز ہے۔ تو امام نے سب طرف سے توجہ ہٹا کر صرف ایک ہی طرف توجہ کی کہ میں نے لوگوں کے دل و دماغ میں عشق رسول بھرنا ہے، اور انہوں نے اسی پہ میں، اسی لیے ان کے دشمن انہیں بدعتی کہہ لیں، ان کے دشمن انہیں مشرک کہہ لیں، ان کے دشمن انہیں بدعتوں کو فروغ دینے والا کہہ لیں، ان کے دشمن انہیں کوئی نام دیں، لیکن دشمن ہو یا دوست آخر میں یہ ضرور کہتا ہے وہ کیسے بھی تھے۔ توجہ، ان کی بات میں کل کر رہا ہوں، کیا وہ کیسے بھی تھے مگر تھے عاشق رسول۔ ان کا دشمن بھی کہتا وہ کیسے بھی تھے، مولوی صاحب کیسے بھی تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں
ہم تو انہیں مولائے روم کا نائب مانتے ہیں. اب وہ کیسے بھی تھے مگر تھے عاشق رسول. انہوں نے عشق رسول پہ محنت کی. ان کی سب سے بڑی کاوش یہی تھی کہ دنیا عشق کے رنگ میں رنگ جائے. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ امام اہل سنت کا اصل پیغام یہی ہے کہ نئی نسل کے دل و دماغ میں عشق کی روح پھونک دی جائے. اس لیے کہ جہاں پر عشق ہوگا وہاں بے نمازی پن نہیں ہو سکتا. جہاں عشق ہوگا وہاں نشہ نہیں ہو سکتا. جہاں عشق ہوگا وہاں عورتوں پہ بد نظری نہیں ہو سکتی. جہاں عشق ہوگا وہاں بدکاری کا تصور نہیں ہو سکتا. جہاں عشق ہوگا وہاں ماں باپ کی حق تلفی نہیں ہو سکتی. جہاں عشق ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہو سکتا. جہاں عشق ہوگا وہاں گندگی نہیں ہو سکتی. جہاں عشق ہوگا وہاں نجاست نہیں ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں تو کیسے کہتا ہے کہ عشق ہوگا تو کرپشن نہیں ہوگا. میں نے کہا سچے عاشقوں کو دیکھ لو. میں فہرست پیش کرتا ہوں ان کی زندگی میں بتاؤ کرپشن ہے کیا. لوگ کہتے ہیں کون ہے عاشق؟ تو میں نے کہا اس امت کا سب سے بڑا عاشق جسے دنیا کہتی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. میرے نبی کے مصلی پر سب سے پہلے ان کی حیات ظاہری میں کھڑے ہونے والا امام. عشق و محبت کا کتنا بڑا امام تھا جسے دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے. دیکھ ان کی زندگی اور بتا کوئی کرپشن ہو تو بتا. نہیں بتا سکتے. اللہ اکبر. فاروق اعظم وہ عاشق رسول, ان کی زندگی میں کوئی کرپشن ہو تو بتا. میں لوگوں کو کہتا ہوں لیکن کچھ لوگ ہمارے اندر ہی سے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں نہیں یہ دونوں کا نام آپ نے لیا تو یہ تو وہ تھے, یہ تو وہ تھے جنہوں نے تو آل رسول کا حق تلف کر لیا. اس سے بڑا کرپشن کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے. کس کا حق تلف کیا؟ تو کہا کہ وہ سیدہ فاطمہ کو فدق نہیں دیا. میرا عنوان حالانکہ یہ نہیں ہے. میں کہا کیوں کیا نہیں دیا؟ تو کہا کہ وہ دربار میں گئیں. کیا کہا؟ وہ دربار میں گئیں اور ان کو معاذ اللہ رسوا کر کے واپس کر دیا گیا. میں نے کہا یہ تمہارا بیان کرنا ہے سیدہ فاطمہ کو, اب ہمارا بیان کرنا سن. ایک سیدہ فاطمہ کو رافضی بیان کرتا ہے اور ایک سیدہ فاطمہ کو سنی بیان کرتا ہے. میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عدل کے دائرے میں کھڑے رہ کر کے گفتگو سننا. اگر کوئی رافضیوں سے متاثر ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں ادب کون کرتا ہے وہ دیکھ لو. ادب کون کرتا ہے وہ دیکھ لو. رافضی کہتا ہے فاطمہ دربار میں گئی پھر آئی پھر گئی پھر آئی پھر گئی. میں تو یہ کہتا ہوں یہ تم تعریف کر رہے ہو کہ توہین کر رہے ہو؟ تیرے نزدیک فاطمۃ الزہرا وہ ہے جو بار بار دربار کے چکر لگاتی ہے اور کہتی ہے فدق دو فدق دو فدق دو. یہ رافضی تیرے نزدیک ہے فاطمہ, ٹھیک یہ تیرے نزدیک ہے. لیکن اب ہم سنیوں کے نزدیک پہلی بات تو یہ جو کہتے ہیں نا بار بار چکر لگا رہی تھی دیا نہیں. میں نے کہا اس سے تو صدیق اکبر کی توہین کرنے جاتا ہے لیکن ہوتی توہین فاطمۃ الزہرا کی ہے. کیونکہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹی آ کر کے دوسرے دن کھڑے ہو کے بھائیوں سے کہے میرا حصہ دو, بولے بغیر بھی لوگ بیٹھ سکتے. بابا جب چار لوگ بولتے ہیں تو مناظرہ ہوتا ہے, تقریر تھوڑی ہوتی ہے.